الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حضرات گرامی، خواتین اسلام، دروس کا جو سلسلہ گزشتہ دنوں میں جاری رکھا گیا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے زکوٰۃ سے متعلق اس کے ایک اہم گوشے پر تھوڑی سی باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے۔ شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ اسلام نے 5 طرح کے مال پہ زکوٰۃ فرض کیا ہے، جس میں سے دوسری نوعیت کا مال وہ ہے جس کو ہم مال تجارت یا آمدنی کے ذریعے حاصل کیے ہوئے مال سے تعبیر کرتے ہیں۔ آج کی گفتگو اسی کے زکوٰۃ سے متعلق ہے۔ عربی زبان میں اس مال کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے ارض یا عروض۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اسلامی کتابوں کے اندر، فقہ کی کتابوں میں زکوٰۃ العروض کے نام سے علماء نے ابواب قائم کیے۔ ارض کہتے ہیں ہر اس مال کو، چاہے وہ مال منتقل ہو یا غیر منتقل، اچل یا چل سمپتی جس کو کہتے ہیں، جو خرید و فروخت کے لیے رکھا جائے، پیش کیا جائے۔ کل مال یعرض للبیع والشراء لأجل الربح یا لأجل المنفعہ، یعنی ہر وہ مال جو خرید و فروخت کے لیے نفع حاصل کرنے کے مقصد سے، فائدہ کمانے کے لیے پیش کیا جائے، اس کو ارض کہتے ہیں۔ اور ارض اس لیے بھی کہتے ہیں، دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مال جلد ہی ایک جگہ سے، ایک ملکیت سے نکل کر کے دوسرے کی ملکیت میں داخل ہو جاتا ہے، تو یہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ ایک شخص کے پاس یہ مال ہمیشہ باقی نہیں رہتا، بلکہ اس کی ملکیت بدلتی رہتی ہے، یہ ختم ہوتا رہتا ہے، اس لیے بھی اس کو ارض کہتے ہیں۔ علی کل حال، مال کے زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ واضح رہے کہ شریعت نے جس مال کو کمانے کی شرعی اجازت دی ہے، جس کو حلال قرار دیا ہے، یعنی جس چیز کی تجارت اسلام میں حلال ہے، جو ذریعہ آمدنی حلال ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، جو مال، اس کے زکوٰۃ کی بات یہاں پہ کی جا رہی ہے۔ مال کی زکوٰۃ کے سلسلے میں، چاہے وہ پراپرٹی کا مسئلہ کی تجارت ہو یا کسی بھی جائز چیز کی تجارت ہو، اس کے لیے زکوٰۃ کے لیے 2 شرطیں اسلام نے رکھی ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ وہ مال یا وہ آمدنی 85 گرام سونے کی مالیت کے برابر ہو یا 595 گرام چاندی کی مالیت کے برابر۔ اگر آپ کے پاس کوئی آمدنی، کوئی مال یا کوئی جائیداد ہے،
جو بیع و شراء کے لیے تجارت کی غرض سے آپ نے حاصل کیا ہے تو اس مال کے اوپر جو ہے نا زکوٰۃ واجب ہوتا ہے، پہلی شرط ہے۔ یہاں پہ اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے، گزشتہ دروس میں ہم لوگوں نے اس بات پہ گفتگو کی تھی کہ آج کی تاریخ میں سونے اور چاندی کی مالیت زکوٰۃ کے سلسلے میں جو متعین ہے، دونوں میں آسمان اور زمین کا فرق ہے، اور اس دور میں زیادہ تر علماء اہل سنت والجماعت یا علماء سنت نے چاندی کے نصاب کو ہی زکوٰۃ کی مالیت کے لیے مناسب اور صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی انسان کے پاس 595 گرام چاندی، یعنی آج کی تاریخ میں 1,00,000 تقریباً 78,000 روپے اگر کسی کے پاس جمع ہے تجارت سے یا کسی آمدنی سے، کسی بھی مال کے کو خرید و فروخت کے ذریعے، تو یہ آدمی صاحب نصاب مانا جائے گا۔ یہ پہلی شرط ہے زکوٰۃ کے لیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ مال جو تقریباً 1,78,000 روپے کی مالیت کا ہے، پورے 1 سال تک، یعنی جب یہ حاصل ہوا ہے، جب یہ آپ کے پاس آیا ہے، اس کے بعد سے لے کر کے مکمل 1 سال تک آپ کی ملکیت میں باقی رہ جائے۔ 1 سال سے مراد یہاں پہ ہجری سال ہے، قمری سال، عیسوی سال نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں کے سال میں بعض ایام کا فرق ہے۔ عیسوی سال 365 دنوں کا ہوتا ہے، جبکہ ہجری اور قمری سال جو ہے نا اس سے کم، 1 ہفتے یا 10 دن کا فاصلہ ہے دونوں میں۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر جس مدت کا اعتبار کیا جائے گا وہ ہجری سال کا اعتبار کیا جائے گا، اور جب 1 سال ہجری مکمل ہو جائے اور یہ مقدار آپ کے پاس مال کا جمع ہو تو اس پہ آپ کو زکوٰۃ 2.5% ادا کرنی ہے۔ کل مال کو آپ 40 سے تقسیم کر دیں گے، تو جتنا بھی، اگر اس سے زیادہ مال ہے یا اتنا ہے اور اس سے زیادہ ہے، تو جتنا مال ہے آپ کے پاس اس کی قیمت لگا کر کے اور اس کی قیمت کو آپ 40 سے تقسیم کریں گے، جو حاصل تقسیم آئے گا وہ جو ہے نا زکوٰۃ کی مالیت مانی جائے گی اور وہ زکوٰۃ دیا جائے گا، جو 2.5% ہوتی ہے۔ تو یہ مال کے زکوٰۃ کے سلسلے میں 2 چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہے، ایک یہ کہ آپ نصاب کے مطابق اس کے مالک ہیں، دوسرا یہ کہ وہ نصاب کے مطابق جو مال ہے وہ آپ کی ملکیت میں آپ کے پاس پورے 1 سال تک باقی رہ جاتا ہے۔ تو ان 2 شرائط کے پائے جانے کے بعد آپ کو اس کی زکوٰۃ دینی فرض اور ضروری ہے۔ 2.5% حصہ اس کا آپ کو سال کے مکمل ہونے کے بعد نکالنا ہے۔ یہاں پہ ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پہ چھوٹی بڑی تجارتیں انسان کرتا ہے اور آمدنی اس کی جو ہے نا گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، تو مال زکوٰۃ، یہ تجارت کے مال کی جو زکوٰۃ ہے اس میں کس چیز کا اعتبار کیا جائے، یا ہے کہ کب اس کو مانا جائے گا کہ یہ مکمل 1 سال تک ہمارے پاس وہ آمدنی موجود رہی ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے 3 طرح سے اس کو بیان کیا ہے۔ پہلی شکل یہ ہے کہ آپ نے مثال کے طور پہ ماہ محرم میں کوئی تجارت کیا، لیکن اس وقت آپ کے پاس جو راس المال ہے، جو پیسے آپ نے لگائے، وہ 1,78,000 نہیں ہے، بلکہ اس سے کم ہے۔ اگلے ذی الحجہ تک 1 سال مکمل ہونے کے بعد اگر وہ مال، اس کا راس المال اور نفع وغیرہ سب ملا کر کے
اور اس میں یہ بھی جوڑنا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر سونے چاندی ہے یا آپ کے بینک میں کچھ بیلنس ہے تو اس کو بھی آپ کو اس میں شامل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کا کسی کے اوپر قرض ہے اور اس قرض کی ادائیگی کا امکان ہے تو اس مال کو بھی اس میں جوڑ کر کے شامل کرنا ہے۔ تو اگر ذی الحجہ آنے تک اگر یہ سارا مال 1,78,000 روپے کے برابر ہو جاتا ہے تو آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، چاہے سال کے شروع میں جب آپ نے اس کاروبار کو شروع کیا تھا تو وہ مقدار اس سے کم تھی، 1,78,000 سے کم تھی، مثال کے طور پہ 1,00,000 روپیہ آپ کے پاس تھا جس سے آپ نے کاروبار شروع کیا تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن سال مکمل ہونے کے بعد جب وہ مال زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق پہنچ گیا تو اسی کا اعتبار کیا جائے گا اور اس پورے کو جوڑ کر کے اس کی قیمت کو اور اس کا زکوٰۃ نکالا جائے گا۔ یہ ایک رائے ہے، یہ رائے علماء مالکیہ اور علماء شافعیہ کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ تجارت کے اندر آمدنی کے جو ذرائع ہیں انسان کے وہ مختلف ہیں اور آمدنی ہمیشہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، کبھی کم کبھی زیادہ، خاص طور پہ چھوٹی تجارتوں کے اندر تو ایک آدمی کے لیے بہت مشکل ہے کہ وہ پورے سال کی آمدنی کا حساب لگا کر کے اور یہ بتا سکے کہ فلاں مہینے میں وہ نصاب کا مالک تھا، فلاں مہینے میں پھر کم ہو گیا، پھر اگلے مہینے میں اس کا مالک ہو گیا۔ اس لیے اس مشقت سے بچتے ہوئے سال کے اخیر کا اعتبار کیا جائے گا اور اس وقت اگر وہ نصاب کا مالک ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ ایک رائے ہے۔ دوسری رائے علماء حنابلہ کی، ان کے نزدیک یہ ہے کہ جس وقت آپ نے کاروبار شروع کیا یا تجارت شروع کی اس وقت یہ ضروری ہے کہ آپ نے جس مال سے تجارت کی وہ مال نصاب کے مطابق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اگر 1,78,000 روپے سے کم میں آپ نے تجارت شروع کی تو پھر اس کا اعتبار حولان حول میں نہیں کیا جائے گا۔ جس دن یہ مال بڑھ کر کے، یہ تجارت بڑھ کر کے 1,78,000 روپیہ ہو جائے گا اس دن سے 1 سال کی مدت مانی جائے گی۔ تو گویا کہ پورے سال اتنے پیسے آپ کے پاس ہونے چاہیے تبھی زکوٰۃ واجب ہو۔ بیچ میں اگر مان لیجئے کہ آپ نے شروع میں اتنے پیسے سے کاروبار کیا، بیچ میں گھاٹا ہو گیا اور وہ مالیت کم ہو گئی، 1,78,000 سے 1,75,000 پہ آ گئی تو پھر اس پہ سال مکمل ہونے کے بعد زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ پھر اگلے سال وہ پورا مال آپ کے پاس 1,78,000 موجود ہے۔ یہ علماء حنابلہ کی رائے ہے اور ان کی جو دلیل ہے وہ حدیث کے مطابق ہے۔ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ جب حولان حول یعنی زکوٰۃ کے مال پہ پورا 1 سال جب گزر جائے تب زکوٰۃ واجب ہے نصاب کے مطابق۔ تو ظاہر ہے کہ جب بیچ میں نصاب کے مطابق مال نہیں رہا، کم ہو گیا تو اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا۔ یہ دوسری رائے ہے۔ تیسری رائے علماء احناف کی ہے۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ اس کا اعتبار سال کے شروع میں اور سال کے اخیر میں دو اعتبار سے کیا جائے، یعنی جس وقت اس نے کاروبار کیا اس وقت اس کی مالیت نصاب کے مطابق ہو اور جس وقت وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اس وقت بھی وہ نصاب کے مطابق ہو۔ بیچ میں اگر نصاب سے کم ہو گیا پیسہ تو اس کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے۔ گویا کہ شروع کے اور آخری کے مہینے میں اگر وہ مال زکوٰۃ کے نصاب کے مطابق ہے تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ گویا کہ ان لوگوں نے زکوٰۃ کے فرضیت اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت دونوں کا لحاظ کیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ 3 جو ہے نا علماء کی اس سلسلے میں زکوٰۃ کے سلسلے میں رائے ہے۔ اس میں سے پہلی جو رائے ہے اس پہ زیادہ تر فتویٰ ہے آج کے زمانے میں
زیادہ تر علماء کی رائے یہی ہے کہ سال کے اخیر میں ایک بار جب وہ حساب کرے گا اور اپنے تمام آمدنی کو اس میں جوڑے گا، اپنی تنخواہ کو، اپنے بینک بیلنس کو، اپنے سونے چاندی کو، اگر وہ 1,78,000 روپیہ ایک سال کے بعد پورا ہو جاتا ہے تو اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یہ فتویٰ عام طور پہ لوگوں نے دے رکھا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں نصوص کے اعتبار سے تو حولان حول کی جو شرط اسلام نے لگائی ہے وہ تمام مال کے اوپر ہے، یعنی سارا مال ایک سال تک مکمل طور پہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے تبھی اس پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ یہ زکوٰۃ کے وجوب کے سلسلے میں جو مال کا مسئلہ ہے، تجارت کا مسئلہ ہے، اس پہ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ اسلام کا طریقہ ہے اور اس کے مطابق آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ دوسری بات کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت جو اس کی قیمت ہوگی اسی کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی آپ نے مثال کے طور پہ کوئی تجارت شروع کی، جب آپ نے مارکیٹ سے مال خریدا تو اس وقت اس کی قیمت کچھ اور تھی، اور زکوٰۃ ادا کرنے کے وقت اس کی قیمت مان لیجیے بڑھ گئی یا گھٹ گئی تو کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ زکوٰۃ کی ادائیگی۔ تمام علماء کا بالاتفاق یہ کہنا ہے کہ جس وقت سال مکمل ہونے کے بعد ہم اپنے پورے کاروبار کا حساب کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، تو ہمارے پاس جو سامان تجارت ہے، مثال کے طور پہ زمین ہے یا ایک تجارت کے لیے جو زمین رکھی گئی ہے یا اور دوسرے سامان ہے گودام میں، تو اس کی قیمت ہم لگائیں گے، اور جس وقت ہم زکوٰۃ دینے جا رہے ہیں اس وقت مارکیٹ ویلو اس سامان کی جو ہوگی اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ جب آپ نے خریدا تھا اس وقت کے ویلو کا، اس وقت کی قیمت کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ جب آپ نے خریدا تھا اس وقت اس کی قیمت 10 لاکھ تھی، اب جب زکوٰۃ ادا کرنے آپ جا رہے ہیں وہ سامان جو ہے 20 لاکھ کا ہو گیا، تو آپ کو 20 لاکھ کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یا اسی طریقے سے جب آپ نے خریدا تھا اس وقت اس کی قیمت 1 لاکھ تھی، اور جب زکوٰۃ ادا کرنے کا وقت آیا ایک سال کے بعد تو وہ 50,000 اس کی قیمت ہو گئی، گھٹ گئی، تو آپ کو 50,000 کی ہی زکوٰۃ ادا کرنی ہے قیمت کے اعتبار سے۔ یہ اس مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت جو ویلو ہوگا، سامان کی جو قیمت ہوگی، اسی اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ یہ جو پراپرٹی ڈیلنگ کا مسئلہ ہے، زمین کے کاروبار کا، یہ آج کے دور کا ایک اہم اور بڑا کاروبار ہے۔ اس سلسلے میں 2 باتیں ذہن میں رکھنی ہے۔ پہلی یہ کہ اگر کوئی انسان کوئی زمین اس نیت سے خریدتا ہے کہ وہ اس کو بعد میں بیچ کر کے اس سے نفع حاصل کرے گا، اس کو گویا کہ فائدے کے لیے خرید کر کے چھوڑ دیتا ہے، تو نیت کے اعتبار سے اس کی جو ہے نا اس کے اوپر اس کا حکم لگایا جائے گا۔ ایک نیت تو یہ ہو سکتی ہے کہ ہم نے ایک زمین لی، ہمارا ارادہ یہ ہے، ہماری نیت یہ ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں اس پہ ذاتی مکان بنائیں گے، رہائشی مکان بنائیں گے، تو اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں۔ لیکن اگر ہماری نیت یہ ہے کہ ہم آنے والے دنوں میں اس زمین کو زیادہ قیمت ملنے کے بعد بیچیں گے، اس سے نفع حاصل کریں گے، پیسہ حاصل کریں گے، یا یہ کہ اس پہ فلیٹ بنا کر کے اور اس کو جو ہے نا کرائے پہ اٹھائیں گے، تو یہ گویا کہ تجارت کی نیت ہے۔ تو ایسی زمینوں پہ، ایسے مکان پہ یا ایسی بلڈنگوں کے سلسلے میں جو تجارتی غرض سے انسان حاصل کرتا ہے اور بناتا ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں یہاں پہ پراپرٹی کے اندر 2 طرح کی رائے جو ہے نا علماء کی ہے۔ بہت سے علماء کی رائے یہ ہے کہ جب ایک آدمی پراپرٹی خریدتا ہے اور خریدنے کے بعد وہ کئی سال تک اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اس بیچ میں وہ چونکہ اس کا ارادہ ہے کہ اس پہ مکان بنائے اور وہ مکان نہیں بنا پایا، تو اس بیچ میں وہ زمین جب اس کے پاس رہی تو کیا وہ اس زمین کی زکوٰۃ ہر سال ادا کرے گا، یا کہ جب وہ مکان تعمیر ہو جائے گی اور اس کو جب بیچ دے گا تو اس کی قیمت کی زکوٰۃ ادا کرے گا؟
یہ دو چیزیں ہیں اور دونوں میں بڑا فرق ہے۔ بیشتر علماء کی رائے یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی تجارت کی غرض سے کوئی پلاٹ خریدتا ہے، پلاٹ خریدنے کے بعد وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے کئی سالوں تک، تو ہر سال، ہر ایک سال کے بعد اس کی جو قیمت ہے، اس کا جو ویلو ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے وقت، وہ اس کے اعتبار سے اس کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور یہی راجح قول ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ جب وہ بکری ہو جائے گی اور اس کی قیمت جب حاصل ہو جائے گی تب ایک بار اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، یہ قول مرجوح ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی اس لیے خریدی ہے کہ اس پہ فلیٹ بنائیں گے اور اس کو کرائے پہ اٹھائیں گے، تو مکان بننے کے بعد اس کے کرائے پہ، اس کے کرائے کے ذریعے جو آمدنی آپ کو حاصل ہوگی، وہ آمدنی اگر نصاب کے مطابق ہو اور ایک سال تک آپ کے پاس محفوظ رہے، تب اس سے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اس بلڈنگ پہ، جس بلڈنگ پہ آپ نے کئی لاکھ یا کروڑ خرچ کیا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، بلکہ اس کے ذریعے جو کرایہ حاصل ہوگا، اس کرائے کے اوپر اگر وہ نصاب کے مطابق ہے اور ایک سال پورا ہو جاتا ہے، تب اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ مختصر طور پہ یہ مال تجارت کے سلسلے میں یہ زکوٰۃ سے متعلق چند اہم مسائل تھے جن کی طرف آپ کی رہنمائی کی گئی۔ مال یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی ایک بڑا اسلامی فریضہ ہے، بلکہ شروع میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ زکوٰۃ یہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور جو آدمی زکوٰۃ کا منکر ہے، جان بوجھ کر کے مسائل کو جانتے ہوئے زکوٰۃ کی ادائیگی کا انکار کرتا ہے، وہ دائرۂ اسلام سے خارج مانا جائے گا۔ اور اگر مخالفت کی وجہ سے زکوٰۃ نہیں دے رہا ہے لیکن اس کے وجوبیت کا، اس کے رکن ہونے کا اقرار کرتا ہے، تو ایسا آدمی کبیرہ گناہ کا مرتکب مانا جائے گا، اسلام سے اس کو خارج نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو دینی احکام کو سمجھنے، خاص طور پہ زکوٰۃ سے متعلق جو مسائل ہیں ان کو جاننے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔